عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آج جنتی مسجد کی تعمیر نو اور تزئین کاری کی جہاں بات کروں گا، وہیں پر باغپت سے آئی ہوئی ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں یو پی کے جرائم یا پھر یو پی کے حالات پر، وہاں کے لا اینڈ آرڈر کی بات کریں گے۔ وہیں پر ایم پی میں کس طرح سے ایک علاقے میں 20 سالہ خاتون کا ریپ ہوا ہے اور اس میں ایک بی جے پی مقامی لیڈر کی ملوث ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو وہ خبر بھی بتاؤں گا جس خبر میں جس طرح سے رانچی کے ایک کانگریس بھون میں ایک ہی پارٹی کے 2 کارکنان جھڑپ میں ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ممبئی میں مشکوک حالت میں کس طرح سے ایک رکن پارلیمنٹ کی لاش ملی ہے، اور پڈوچیری میں کس طرح کانگریس کو جھٹکا ہوا ہے، اور میکسیکو میں ایک فوجی طیارہ گر کر کے تباہ ہو چکا ہے۔ تو میانمار کی تازہ صورتحال بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو وہیں پر بہار سے آ رہی وہ خبر دکھاؤں گا جس میں گن فیکٹری کو مونگیر میں موجود جو ہے پوری طرح سے سامنے لانے کی کوشش ہوئی ہے، وہ تصویر دکھاؤ۔ ساری چیزیں رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا، پھر اس کے بعد تفصیلات کی جانب۔ یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں۔ یہ حالات، یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ایم پی کے علاقے سے آ رہی ہے، جہاں پر کوکین کیس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے مغربی بنگال میں کس طرح سے ایک یووا مورچہ بی جے پی کی اس میں ایک لیڈی خاتون کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب خبر آ رہی ہے جیت پور جو شاہڈول ڈسٹرکٹ ہے مدھیہ پردیش میں، یہاں کے بی جے پی منڈل ادھیکش جس کو کہا جاتا ہے، یعنی مقامی طور پر بی جے پی کے ایک صدر اس میں ملوث ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 4 لوگوں نے مل کر کے ایک 20 سالہ خاتون کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے۔ پورے میڈیا میں اس خبر کو جو ہے چھپانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مقامی بی جے پی لیڈر کے اس معاملے میں ملوث ہونے کی وجہ سے ساری خبریں دبائے جانے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ ویڈیوز اور اس کی تفصیلات کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا میں بہت زیادہ تبصرے چل نکلے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایک علاقے سے خبر آتی ہے کہ بی جے پی کا یہ مورچہ کا ایک خاتون جو ہے پوری طرح کوکین کے ساتھ دھر لی جاتی ہے، تو دوسری جانب سے خبر آتی ہے کہ 4 افراد مل کر کے ایک فارم ہومس میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، گینگ ریپ ہوتا ہے، اس میں ایک مقامی بی جے پی لیڈر بھی ملوث ہوتا ہے۔ بیکیف اس خبر کو دبانے کی کوشش ہو، لیکن سوشل میڈیا میں لگاتار یہ ویڈیوز اور اس کی تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں، جہاں سے میں یہ چیزیں آپ لوگوں کو اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ آئیے ناظرین گرامی ایک اور میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ یو پی کے باغپت سے آئی ہوئی اس خبر کو آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کا کیا حال ہے یو پی میں۔ جس ریاست کے بارے میں یہاں کے وزیر اعلیٰ کہیں یا پھر یہاں کے بی جے پی لیڈران جس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ترقیات ہیں، لا اینڈ آرڈر پر جو ہے پوری طرح سے مضبوطی ہے، ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگائیں۔ خبر آ رہی کہ باغپت کے ایک بازار میں کس طرح سے لاٹھی ڈنڈوں کے ساتھ جو ہے دکاندار یہ ایک دوسرے سے بھڑ گئے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک ویڈیو ہے، ہم ویڈیو کو چلا کر کے نہیں دکھا رہے، صرف تصویریں روک رکھ کر کے دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ جو ہے مار دھاڑ کی ویجولز دکھانے سے جو ہے یوٹیوب بالخصوص ہمیں روکتا ہے۔ بھائی ناظرین اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یو پی کے کیا حالات ہیں اور وہاں کس طرح اس وقت لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے۔ ناظرین آئیے میں آپ کو اس وقت لے چلوں ایک اور خبر کی جانب، اور وہ خبر جو اس وقت آ رہی ہے رانچی سے آ رہی ہے۔ کانگریس کارکنان ایک دوسرے سے بھڑ گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی معاملے کو لے کر کے کانگریس بھون میں یہاں کے کانگریس پارٹی کی جانب سے میٹنگ منعقد تھی، لیکن ایک ہی پارٹی کے دونوں کارکنان ایک دوسرے سے بھڑ گئے اور ایک دوسرے پر گالیوں کی بوچھار کرنے لگے۔ 2-3 سیکنڈ کے لیے ویڈیو دیکھ لیں، پھر ہم لوگ خبروں کے آگے بڑھتے ہیں۔
ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں نئی دہلی۔ جمعیت علماء ہند نے شمالی مشرقی دہلی کے بھیانک فسادات کے دوران تباہ شدہ مکانات کی تعمیر نو میں مزید پیش رفت کرتے ہوئے گوکل پوری میں جنتی مسجد، بھاگیرتھی وہار، کراول نگر وغیرہ میں 30 مکانات اور جیوتی نگر قبرستان کو لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جمعیت فسادگان کی مدد مستعدی کے ساتھ جاری رکھے گی۔ وہیں جمعیت کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے فرقہ پرستی کے خلاف شدت کے ساتھ لڑائی جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرقہ پرست مسلمانوں کی نہیں بلکہ ملک کے دشمن بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ سال فروری میں دہلی کے شمالی مشرقی علاقوں میں جو بدترین فساد ہوا اس میں جانی و مالی نقصان ہی نہیں بلکہ فرقہ پرستی کے جنون میں شرپسند عناصر نے مسلمانوں کے مکان و دکان، بہت سی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کر کے ان میں آگ لگا دی تھی۔ ان میں گوکل پوری کی جنتی مسجد بھی ہے جس کو فساد کے دوران نظر آتش کر کے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ شرپسندوں نے اسی پر بس بھی نہیں کیا تھا بلکہ اس کے مینار پر بھگوا جھنڈا بھی لہرا دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند کے رضاکار اور اراکین فساد کے دوران لوگوں کی مذہب سے اوپر اٹھ کر مدد کر رہے تھے، اور جہاں کہیں کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ملتی تو انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر کے جمعیت علماء ہند کے لوگ اس علاقے میں فوراً پہنچ جاتے تھے۔ جب جنتی مسجد کے تعلق سے خبر عام ہوئی تو مولانا سید ارشد مدنی کی خصوصی ہدایت پر جمعیت علماء دہلی کے ناظم اعلیٰ مفتی عبدالرزاق کے وفد کے ساتھ پولیس کی معیت میں فوراً وہاں پہنچ گئے اور مسجد کو مورتی اور جھنڈے سے پاک کرایا تھا۔ اس کے بعد اس کی ذمہ داری بھی لی تھی۔ اب یہاں 30 مکانات اور پھر اس جنتی مسجد کی تزئین و اس کی پوری طرح سے مرمت کرنے کے بعد، یعنی تعمیر نو کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کو حوالے کر دیا گیا ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین ممبئی لے چلوں آپ کو۔ ممبئی میں دادر اور نگر حویلی کے رکن پارلیمنٹ موہن ڈیلکر کی لاش مشکوک حالت میں برآمد ہوئی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق رکن پارلیمنٹ کی لاش سی گرین ہوٹل میں ملی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس مرین ڈرائیو میں واقع ہوٹل گرین سی میں پہنچ گئی ہے۔ ڈیلکر کی موت کے سبب خودکشی بتائی جا رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے ہوٹل کے کمرے کو سیل کر کے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ 58 سال کے ڈیلکر دادر اور نگر حویلی سے رکن پارلیمنٹ تھے۔ گزشتہ 7 بار سے رکن پارلیمنٹ رہے اور 1989 میں وہ پہلی بار اس حلقے سے پارلیمنٹ پہنچے تھے۔ ڈیلکر نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات ٹریڈ یونین کے لیڈر کے طور پر کی تھی۔ کانگریس اور بی جے پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکے موہن ڈیلکر نے بعد بھارتیہ نوشکتی پارٹی کی تشکیل کی تھی اور اسی کے تحت انہوں نے جیت درج کی تھی، لیکن اب ان کی مشکوک موت کے بعد جو ہے سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ آخر کون سا ایسا معاملہ تھا جو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے، یا پھر جو ہے ان کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا، یا پھر جو ہے قتل کر کے اس کو خودکشی جیسی واردات بنانے کی کوششیں کی گئی ہے۔ یہ ساری چیزوں پہ اس وقت پولیس جو ہے پوری طرح سے چھان بین کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، لیکن ممبئی میں پیش آئے اس معاملے کے بعد اس وقت سیاسی ہلچل بہت زیادہ مچی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، پڈوچیری میں گزشتہ کچھ دنوں سے جو سیاسی ہلچل جاری تھی وہ آج ایک طرح سے اپنے عروج پر نظر آئے جب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ وی نارائن سامی اکثریت ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اس ناکامی کے بعد وزیر اعلیٰ نے اپنے وزراء سمیت لیفٹیننٹ گورنر کو استعفیٰ پیش کر دیا۔ پڈوچیری کے اس پورے سیاسی عمل سے راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کافی برہم ہیں۔ انہوں نے بی جے پی پر پڈوچیری میں کانگریس حکومت کو غیر اخلاقی طور سے گرانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے پڈوچیری میں ظاہر کر دیا کہ وہ طاقت کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، نارائن سامی کے ذریعے اکثریت ثابت کرنے میں ناکامی کے بعد اشوک گہلوت نے سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے لیفٹیننٹ گورنر کے توسط سے انتظامیہ چلانے میں دشواری پیدا کی اور حکومت کو پیسے کی طاقت سے گرایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کرناٹک، پھر مدھیہ پردیش اور اب پڈوچیری میں پہلے ایم ایل اے کو لالچ دے کر استعفیٰ دلوانا بی جے پی کا غلط طریقے سے اقتدار پر قبضہ کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ گہلوت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ راجستھان میں بھی بی جے پی نے غیر اخلاقی طریقوں سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا یہاں کے عوام نے انہیں مناسب جواب دیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت پڈوچیری میں جو کانگریس کی حکومت تھی وہ نیچے گر چکی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، تو یہ حالات بنائے جا چکے ہیں۔ اب محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو حکومتیں جو اقتدار میں آتے ہیں، جو بھی تنظیم
या जो भी पार्टियां उनको आवाम चुन कर के लाते हैं, लेकिन जैसे ही वो चुन कर के लाते हैं फिर वो जो है ख़रीद व फ़रोख्त के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद जो पार्टियां बड़ी मुझसे या बड़ी तादाद में जीत कर के आते हैं उनको भी ख़रीद लिया जाता है। यानी मतलब ये है कि जो है पूरी तरह से सेकुलरिज़म को या फिर आवाम के पसंद को जो है वो पैसों के ज़रिए से ख़रीद करके अपनी मनमानी हुकूमत बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इस तरह के अलग अलग तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में आज पुडुचेरी में कांग्रेस की हुकूमत नीचे गिराए जाने के बाद जो है पूरी तरह से सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको मैक्सिको ले चलूँ। मैक्सिको के सूबे वीरा क्रूज के दारुलहुकूमत ज़ेरालापा में फ़ौजी तैयारा गिरने के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। मैक्सिको फ़िज़ाइया ने लेयर जेट 45XR तैयारे के गिरने की वजह से मुतालिक कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया था और उसमें आग लग गई थी। हादसे की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है चूँकि ये रूस से ताल्लुक़ रखने वाला फ़ौजी तैयारा था और उसमें सवार 6 अफराद जो फ़ौजी थे उनके हलाकत के बाद इस वक्त खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाई हुई है कि कहीं कोई साजिश का निशाना तो नहीं बनाया गया इस तैयारे को। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको म्यांमार ले जाना चाहता हूं और वहां की ताज़ा अपडेट्स बताना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से यहां की हर दिन की खबरें मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बहरकैफ हम लोग अपडेट रहें इस मामले में। म्यांमार में फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ जमहूरियत नवाज़ मुजाहिरीन के एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। इन तस्वीर से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में 2 मुजाहिरीन के हलाकत की इत्तलात मौसूल हो रही। इधर पुलिस ने मुजाहिरों की हिमायत एक मारूफ अदाकार को भी इतवार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी वजह से लोग मजीद जो है रास्ते पर निकल आए हैं। म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडाले में हफ्ते को होने वाली झड़पों में 2 मुजाहिरीन हलाक और 20 अफराद जख्मी हो गए थे, यह ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक। जबकि दीगर वहां के मकामी अखबारात जो यहाँ की मकामी ज़बान में छप रहे हैं या न्यूज़ जो दिखा रहे हैं उसमें ज़ख्मियों की तादाद बहुत बड़ी बताई जा रही है। म्यांमार में रवा माह 1 फरवरी को होने वाली फ़ौजी बगावत के बाद से ही मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। जबकि पुलिस मुजाहिरीन के खिलाफ रबर की गोलियां, आंसू गैस और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, ये खबर सामने आ रही है। जबकि हकीकत यह है कि यहाँ के मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ की पुलिस, यहाँ की फ़ौज असल गोलियाँ रबर की नहीं बल्कि असली गोलियाँ जो इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे लोगों की जान जाने का खदशा होता है। म्यांमार के मारूफ अदाकार लोमन ने यंगून शहर में होने वाले मुजाहिरीन में शिरकत की थी और उन 6 मशहूर शख्सियात में शामिल है जिनके बारे में रवां हफ्ते बुध को फ़ौज का कहना था कि उन्हें आवाम को भड़काने से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाएगा। फ़ौज ने लोमन पर सरकारी मुलाजिमीन को एहतिजाज में शामिल होने की तरगीब देने का इल्ज़ाम लगाया और अगर उन पर इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो उन्हें 2 साल की सज़ा हो सकती है। लोमन के फेसबुक पेज पर पोस्ट की जाने वाली वीडियो में उनकी अहलिया का कहना है कि पुलिस उनके घर दाखिल हुई और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। लोमन की अहलिया का मजीद कहना था कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उनके घर का दरवाज़ा खोला और लोमन को साथ ले गए। बहरकैफ नाज़रीन, यहाँ की ताज़ा अपडेट्स है और अभी भी ये झड़पें और हलाकतें यहाँ जारी हैं, गिरफ्तारियाँ जारी हैं। बिलखुसूस रात के मौके पर घर में छापामारी करना यहाँ की फ़ौज की जानिब से लगातार जारी है। यहाँ के मकामी लोगों के अगर आप लोग व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया में जो इस वक्त फ़ोटोज़ वगैरह शेयर की जा रही हैं, वहाँ की वीडियोस जो दिखाई जा रही है, उससे अंदाज़ा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जुल्म सितम इस वक्त जो है म्यांमार की फ़ौज की जानिब से मकामी लोगों पर बढ़ चुका है और लगातार इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। बहरकैफ यहाँ के इंटरनेट बंद होने और बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी होने के बावजूद कुछ समाजी कारकुनान ने म्यांमार से और यंगून और बर्मा से जो इस बातों को शेयर कर रहे हैं, जबकि यहाँ से फ़ौज की मुकम्मल तौर पर इंटरनेट पर और दीगर सोशल मीडिया पर बार बार जो है इसको खोलने और बार बार इसको बंद करने की और मुअत्तल करने की कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाज़रीन, ये वही म्यांमार है और ये वही लोग हैं जिनको आज गिरफ्तार हो रही है, मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोश बैठे हुए थे। नाज़रीन गिरामी, आइए एक मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर आ रही है बिहार के मुंगेर से और पुलिस का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी फैक्ट्री पर छापा मार करके उसको बंद करवा दिया है जो नक्सलियों के अंडर में छोटे आर्म्स यानी कि छोटे हथियार तैयार किए जा रहे थे। वहाँ छापामार कार्रवाई हुई और बड़े पैमाने पर जो हथियार तैयार किए जा रहे थे उसको जब्त कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जिनको नक्सली कहा जाता है उनके अंडर में बनाए जाते हैं, उन्हीं को सप्लाई किया जा रहा था और यही लोग जो हैं जो जंगलात वगैरह में जाकर के पुलिस पर जो हमला वगैरह होता है, जंगजों के बारे में, नक्सली के बारे में आपको तारीख़ पढ़ना चाहिए कि उनके क्या मुतालबे होते हैं। बहरकैफ ये जो ख़बर आ रही है वो ऋषिकंड भेलवा नामी एक इलाका आता है,
مونگیر ضلع میں بہار کے وہاں سے آ رہی خبر ہے، اور یہ تصویر ہے، اور اس تصویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح خطرناک ہتھیار تیار کیے جا رہے تھے، لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا ہے، اور کیوں نہیں دکھا رہا ہے مجھے بار بار تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین، نے کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی، مجھے یہاں پہ اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،